بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق مسافر عاشقان رسول جو اتنے دور سے دریا عبور کیا، مشکل ترین راستے سے گزرتے ہوئے اپنے پیارے نبی کے پیغام کو اور پیغام الہی کو سننے کے لیے حاضر ہوئے، سب کی حاضری کو اللہ میں دعا ہے کہ سب کی حاضری کو اللہ منظور فرمائے۔ میرے دوستوں، میں نے جو چھوٹی سی آیات بڑی شان والی اور بڑی عزت والی، بڑی وقار والی جو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ بالوالدین احسان، اپنے والدینوں پہ احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کو، اچھائی کرو ان کے ساتھ۔ تو جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی وہ اس دنیا میں اور قیامت میں دونوں جہانوں میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے، ان کی عمر بھی بڑھے گی، ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو شرح صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری عمر بھی بڑھا دی جائے اور میرے رزق میں زیادتی کی جائے، وہ اپنے والدین کی ریمین کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ میرے دوستوں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات کا واقعہ ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، چونکہ وقت بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، تو مختصر سا یہ پروگرام رکھیں گے ہم کہ اس وقت ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات نے کو اپنے کسی مقصد کے لیے بارگاہ الہی میں کوتور پہاڑی پہ ایک آرزو کی کہ بے شمار لوگ پانی کی بوند بوند سے ترس رہے ہیں، تو بارش نہیں ہو رہی، تو دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ میں بارش کی نعمت سے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کائنات سے مانگنے والا انہوں نے کہا کہ جو والدین کا فرمانبردار اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ ایک قصاب کا نام بتایا، فلاں جگہ وہ قصاب رہ رہا ہے، اس قصاب کے پاس چلے جاؤ، اس سے دعا کروانا، نبی کی، پیغمبری کی، رسول کی موجودگی میں۔ یہ کیا بات؟ تو نبی کی بڑی ہے، شان نبی کی بڑی ہے، پیغمبر رسول کی شان بڑی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا طریقہ، راستہ بتانا نبی کا ہی کام ہے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ جائیں ان کے پاس تو دعا کریں، تو وہ دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ بڑا تعجب ہوئی بات کو، دیکھیں وہ بندہ کو کیا کام کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے وہ جو جس کی دعا یہ کر رہی ہے کہ رسول کو بھیجا جا رہا ہے، جب اس سے دعا کرواؤ۔ تو ابھی دیکھا تو وہ قصاب جو تھا وہ سارا دن جو گوشت فروخت کر رہا تھا، وہ ویسے جو ہڈیاں اور ناقص سا گوشت لوگوں کو دیتا، جو اچھی اس میں سے گوشت کے ٹکڑے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ دیکھا یہ تو اس کا کردار تو کوئی اچھا نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جن سے وہ یہ رقم وصول کر رہا ہے اس کو تو یہ ایسے عام جیسا گوشت دے رہا ہے جو ناقص قسم کا ہے، مگر اپنے پاس جو رکھ رہا ہے یہ بڑا اعلیٰ قسم کا گوشت رکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ سوچ میں کہ یہ تو کوئی اچھا کم نہیں ہے اس کا، مگر اس کے پیچھے پیچھے جب گھر گئے تو گھر اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، نماز ادا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات کے وقت کتنی نمازیں تھیں بھائی؟ 2 نمازیں، ٹھیک ہے نا، 2 نمازیں اس وقت ہوا کرتی تھی۔ تو جو 2 نمازیں اس وقت جو ہوا کرتی تھی اس میں انہوں نے نماز ادا کی، تو آپ نے ایک کھانا پکایا، تو ایک الماری اور باری کے سامنے بیٹھ کے 2 لقمے کسی اور کو دے رہے ہیں، 1 لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ دیکھا یہ کس کو کھلا رہا ہے بھائی؟ یہ کون لوگ ہیں وہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، کھا رہا ہے، کس کو کھلا رہا ہے یہ؟ تو جب وہ کھانا کھلا کر آگے پیچھے چلا گیا، باہر چلا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان دیکھوں کو کس کو کھانا کھلا رہا تھا، کس کو کھانا کھلا رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو دونوں بوڑھے دیکھے، ان کی اس قدر حالت تھی کہ وہ پہچانے نہیں جاتے تھے یہ ہے کیا ہے، یعنی ضعیفی کی وجہ سے ان کی حالت یہ تھی۔
تو وہ دونوں مر گئے۔ جب وہ دونوں فوت ہو گئے تو اتنے میں اس کا وہی بیٹا آیا، وہ قصاب آیا۔ تو دیکھیں جو والدین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طرف سے کس قدر نوازا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پتہ چلا کہ میرے وہ دو والدین دونوں فوت ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا حضرت آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ کس نے بتا دیا اسے؟ والدین کی خدمت نے بتا دیا کہ آپ حضرت موسیٰ ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں میں حضرت موسیٰ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ کو یہ بات تعجب ہوئی کہ اس کو کس نے بتایا کہ میں پیغمبر خدا اور رسول ہوں اللہ کا۔ تو پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں حضرت موسیٰ ہوں؟ تو اس قصاب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں قربان آپ کی شان پہ کہ میرے والدین جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے تو بعد میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار اس وقت تک ہماری موت نہ آئے جب تک کہ ہم پیغمبر خدا کو دیکھ نہ لیں۔ ان کی محبت، اس سے کیا پتہ چلا؟ دو باتیں نکلتی ہیں۔ نبی سے محبت کرنے والا اس کی بات مانی جاتی ہے۔ ان کی محبت تھی کہ جب تک ہماری موت نہ آئے جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ پائیں، اس وقت تک ہماری موت نہ آئے۔ تو آپ کو انہوں نے دیکھا تو موت ہوگی، فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں۔ اس سے پتہ چلا والدین کے فرما بردار جو ہیں وہ بھی قرب الہی میں اعلیٰ کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، آج بھی کرے، 70 آج بھی کرے، وہ کوئی اس کو فائدہ نہ ملے گا۔ ایک واقعہ یہ موجودہ محمد رسول اللہ کی امت کے ایک فقیر کا کہ وہ گھر سے نکلا، والدین بوڑھے گھر چھوڑے تو 7 حج کیے اس نے، 7 سال رہا وہاں۔ تو جب بھی وہ حج کرنے سے فارغ ہو چاہ تو اس کو یہ آواز آتی کہ تمہارا حج نامنظور ہے، یہ تمہارا حج تمہارے منہ پہ لگایا جاتا ہے، نامنظور ہے۔ تو بڑا پریشان ہوا۔ تو ایک بزرگ کو جا رہے تھے تو ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت میں 7 حج کیے ہیں، یہاں ہی ہوں، خانہ کعبے میں نمازیں بھی ادا کر رہا ہوں، مگر پتہ نہیں جب بھی میں حج سے فارغ ہوتا ہوں مجھے یہ آواز آتی ہے کہ تمہارا حج نامنظور ہے۔ تو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے والدین کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انہوں نے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں والدین اس وقت کس حالت میں ہے، میں اس وقت سے یہاں پہ خانہ کعبے میں ہی ہوں، تو حج کرتا ہوں، روز طواف بھی کرتا ہوں، مگر جب بھی فارغ ہوتا ہوں تو مجھے میرے منہ پہ لگایا جاتا ہے کہ تمہارا حج نامنظور ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے والدین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اتنا عرصے سے جدا ہوں، وہ گھر چھوڑ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جیسا وہ والدین کی خدمت کرو جا کر، تمہارا کبھی حج نہیں قبول ہوگا۔ تو جب وہ واپس لوٹا تو اپنے گھر کے پاس پہنچا تو پوچھنے لگا کہ میں اتنے عرصہ باہر ہی رہا ہوں تو مجھے میرے اس گھر کا کیا حال ہے؟ تو میں اس گھر پہ جانا راستہ کون سا؟ دیکھا کہ وہ اس جو گاؤں کی حالت کو بدلی بدلی نظر آتی تھی۔ تو اس نے پوچھا تھا، اس نے آگے سے کہا کہ اس بد نصیب گھر میں جا رہا ہے جس کے والدین ساری زندگی سسک سسک کر روتے رہے ہیں، تو بیچارہ والد وہ بیٹے کی جدائی کے میں وہ رو رو کر وہ تو مر گیا ہے، اس گھر میں جانا ہے۔ جب اس گھر میں پہنچا تو آگے دیکھیں کہ ماں اس کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں، آئے پہچان تو لیں یار ماں کس کو کہتے ہیں، اپنے دیوار کی طرف دیوار سے باتیں کر رہی ہے، اے حسین اگر میرے پاس آتا آج مجھے دوسرے نامحرم لوگ مجھے قبر میں اتاریں گے، تو اگر تو آ جاتا تو مجھے قبر میں تو لاد میں تو دے دیتا نا، وہاں تو میرا دفن تو کر لیتا نا مجھے۔ تو وہ سن رہا تھا، اسے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، تو میں اپنے ماں کو آگے ہو کر اسے معافی مانگ لوں۔ اس نے کہا کہ جب ماں کو روتے دیکھا تو نڈال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا نافرمان بیٹا آ گیا ہوں۔ تو ماں نے سینے سے لگایا تو کہنے لگی تو بڑا اچھا کیا تو نے، مجھے میرا بیٹا میرے آ گئے ہو تو مجھے قبر میں تو رکھ دو گے نا، تو مجھے نامحرم تو نہیں پکڑے گے، اب میرا بڑا اچھا بچہ ہے تو سینے سے لگایا تو اسی محبت کی
وہ 8 میں وہ ماں جو ہے فوت ہو گئی. تو جب اس کے بعد فوت ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنے کے لیے تو وہی جو آواز پہلے سنائی دیتی تھی وہ کہ تمہارے ساتھ حج بھی اور اس دور کی جتنی نمازیں ہیں جتنے نیک عمل ہیں وہ کو سارے کے سارے اس ماں کی ایک سائد کے ساتھ جو ملا تو ایک سائد ملا جو ماں کے ساتھ وہ سارے حج جتنے بھی ہیں ان سے یہ بڑی شان ہے. ان سب اعمال سے یہ بڑھ کر جو ماں کے ساتھ ایک سائد ملا ہے تو اس کی بڑی شان ہے ان کے مقابلے میں. تو میرے دوستو والدین کریمین کو تو سمجھیں کچھ نہ تو پیروں کے پاؤں دبائیں آ کر خدا کا خوف کریں. ایسے پیروں کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ ان کو پوچھیں ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں. والدین کا بوڑھے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو. میرے مرشد پاک حضرت پیر زاہد خان صاحب میں قربان جاؤں ان کی شان پہ. سچی بات ہے جب بھی میں ان کا ذکر کرتا ہوں اندر ٹوٹ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے کب وہ صورت نظر آئے گی جس سے میں جدا ہو گیا ہوں. تو میں سب لوگ کہتے ہیں کہ میں حضرت آپ مجھے اجازت دیں تو 3-4 ماہ گزر گئے بچوں کی خیر خبر نہیں ہے تو میں بچوں کے پاس ملنا گھبرایا ہوا ہوں تو جانے دو. تو میرے حضرت صاحب فرماتے کہ نہیں اگلے ہفتے بھیجیں گے. اگلے ہفتے بھیجنے کا مطلب کیا تھا. یہ ان کا نام تھا تخلص تھا غریب النواز مولوی کہ میرے پاس کچھ ہوگا تو میں اس کو ان کے بچوں کے لیے کچھ دوں گا. مطلب نہ جانے دینے کی یہ وجہ تھی. میں جب پوچھا کہ حضرت رہنے کے لیے آیا جیسے آپ کا حکم کرنے لے جاؤ کر 2-3 دفعہ گیا ہوں ایسے ہی ہوتے رہا روتا روتا. کشمیری بازار سے اس وقت راستہ ہوا کرتا تھا. کشمیری بازار کی طرف روتا روتا جب آیا اوپر تو میرے بابا جی کو پتہ چل گیا کہ میرا فقیر آج جاتے جاتے رو رہا ہے. دوبارہ میں جلدی سے تھوڑے وقت میں دوبارہ حاضر ہوا جب تو مجھے پشت پہ ہاتھ پھیرا تو کہنے لگا تو روتا روتا گیا ہے. میرا بچہ تمہاری مما 100 سال سے زیادہ عمر کی ہے. باخدا مجھے نہ پتا تھا کہ میری مما کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. یہ انہوں نے جب بتایا تو 100 سال سے زیادہ وہ زیادہ حقدار ہے. یہاں کیا کرے گا سردی میں وہاں اپنی والدہ کی خدمت کر جا کر. یہ دیکھیں وہ پیر ہی جاتے رہے. یہ اس وقت دیکھا کو پیر تو نام تو ہے یار جس کا نام تصوف ہے گوشہ نشینی ہے سارے لوگ اس سے ناشنا ہیں. کوئی تعلق نہیں ہے کہ گوشہ نشینی کہتے کسی کو ہیں. مجمع لگانا مداری کی طرح ڈگی بجانا یہ اپنے معاملات کو وسیع سے وسیع تر کرنا روحانی معاملات کا اظہار کرنا کہ میرے پاس آئیں یہ تو آپ فدیہ دیں تو میں یہ کر دوں گا. کیا یہ خدا کی شریک بنتے ہو. تو دوسرا یہ عرض کرتا چلوں سب سے بڑا گناہ عظیم گناہ جو ہے شرک کرنا اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو سمجھنا اسے شرک کہتے ہیں. سب سے بڑا گناہ. اس کے دوسرا گناہ جو ہے اس سے نیچے والدین کریمین کی نافرمانی کرنا. اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہوئے پھر جنت فردوس میں اعلیٰ مقام ماڑی موٹی تو جنت کا وعدہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے جو دیکھا میں نے اپنی زندگی کی پریکٹیکل دیکھا قرآن کریم کے اس ارشاد جو میرے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اسے میں اپنے بندوں میں شمار کر لوں گا. میں سچی بات کہوں کہ جب بھی کسی مسکین ندارت بھوکے پیاسے کو جب میں اپنے سینے سے لگایا تو خدا یاد آ گیا. تو خدا یاد آنا ویسے نہیں آتا. خدا جس کو یاد آتا ہے سمجھیں کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا عنایت ہوگی اللہ تعالیٰ فضل ہوا ہے اس کا قرب نصیب ہو گیا ہے. تو چونکہ اللہ نے کہا کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں میری یاد میں رہتے میں ان کی یاد میں رہتا ہوں. میں ان کو یاد کرتا ہوں کیا اس کا میں چرچا کر دیتا ہوں. اس کی عزت جو وقار کو میں بلند کر دے دور دور تک اس کی لوگ عزت کرتے ہیں اس کا میں چرچا کر دیتا ہوں. تو میرے دوستوں والدین کی ریمین کی خدمت میں دلچسپی سے محبت سے خلوص سے صبح جائیں تو والدین کے پاؤں پکڑیں ہاتھ باندھ کر کھڑے جائیں. آپ کا نکارا بیٹا جو خدمت آپ کی خدمت میں ناکام ہے اس کی خطائیں معاف کرنا تو مجھے معاف کر دینا. تو میں کام پہ جا رہا ہوں میرے لیے ابا جی میری اماں جی مجھے معاف کر دینا. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں
جس میدان میں آپ قدم رجا ہوں گے وہی فتح ہوگا۔ یار گھر میں والدین آپ کی خدمت کو ترس رہے ہیں، اپنے والدین کریمین کی خدمت کی وہ ترس رہے ہیں۔ پوچھیں اویس صاحب سے، اتنے لائق فائق آدمی، انجینئر آدمی ہے، میکینیکل انجینئر، مگر جو شوق باپ میں تھا وہ کسی میں نظر نہیں آیا۔ ایک بات سے بات آ گئی، کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اندر زخمی ہے، رونے لگا ہوں۔ میرا وہ فقیر جو دنیا سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، انور صاحب، عشاء کے بعد میرے پاس آئے تو باقی سب بندے چلے گئے تو وہ واپس لوٹے، کہنے لگے ایک عرض ہے۔ میں نے کہا فرمائے؟ اس وقت ساری دعا تو ہو گئی تھی۔ کہنے لگے کہ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ میں چاہے مر جاؤں مگر میرا بھائی کو عزت، بھائی کو تندرستی مل جائے۔ میرے اس بھائی نے اپنی زندگی کو قربان کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کے لیے یہ کہنے لگے مجھے یہ دعا کریں۔ میں نے کہا یہ زندگی اگر آپ کے لیے تو اس کے لیے زندگی نہیں ہو سکتی۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں اس کے بعد وہ بیماری اس شخص کو نہیں آئی جس کے لیے انور صاحب دعا کی بیٹھے یہاں بیٹھے۔ مگر جب انور صاحب کا سایہ ان بچوں سے اٹھ گیا تو وہ یہ تو سمجھ لیتے یہ اسی بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی زندگی قربان میرے لیے کی ہے، میری شفا کے لیے۔ تو آج اس کے بچے ہیں، میں اپنے سینے سے لگا کر اس بھائی کی محبت کا اظہار تو کر لو، مگر افسوس ہے کہنا پڑتا ہے، افسوس ہے کہ یہ حالت ہے۔ وہ پھر ہم کہتے ہیں انسان کے لفظی معنی ابھی تک نہیں معلوم ہوئے، انسان کسے کہتے ہیں؟ احسان سے لفظ نکلا ہے انسان، احسان کرنا۔ پھر اس شخص میں جس نے ساری زندگی وہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے چھوٹے بھائیوں کو تکلیف نہیں آنے دی، مقدمات میں یا کسی الجھن میں خود پیش ہوتے رہے مگر چھوٹے بھائیوں کو نہیں بیچا۔ اس کی اولاد سے کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ مناسب نہیں تھا، یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر بات سے بات آئی تو اندر کا زخم پھوٹ گیا تو اظہار ہونے لگا ہے۔ تو میرے دوستو، والدین کریمین کی نافرمانی والے کے لیے ولی اللہ دعا کرنا اس کے لیے ممانت ہے۔ یہ سوچ لیں، میں وہ پیر نہیں ہوں جس کا تعلق صرف تعویذ بتیوں سے ہو۔ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں، اور جو بھی کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اپنے جتنے بھی دوست ہیں، بیعت ہیں، جو میرے ہاتھ میں بیعت ہوئے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ مدینے والے کے راستے پہ ہی چلیں، پیروی رسول کی طرف ہی چلیں۔ اپنی کوئی آج تک میں نے نہیں کہا کہ یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان، میرا تو نشان ہی نہیں، میں تو ایسے ہی ہوں، گرد و غبار ہوں، اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوں۔ تو پیارے نبی کی پیروی میں داخل ہو جائے اپنے والدین کے ساتھ، اگر جن کے والدین موجود ہیں والدین کے ساتھ مل کر جایا کریں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جا کر ان کو سلام کریں، ان کو صالح ثواب کریں، تو پھر بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں، یا اللہ میں نے جو خطائیں کی ہیں والدین کی خدمت میں مجھے معاف کرتے ہوئے اپنی اس والدین کی حاضری کے صدقہ میری تمام مشکلات آسان فرما۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی مشکلات حل ہوگی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔